السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ناول کا نام ہے من عاجزم، اس کو لکھا ہے منت شاہ نے اور اس کی قسط نمبر ہے 11۔ سر، کام ہو گیا ہے، اس سے اطلاع ملی تھی۔ بہت خوب، اب تم ایک کام کرو، ایک نمبر سینڈ کر رہا ہوں، اس پر کال کرو گے اور کہو گے کہ زارا درید اس لوکیشن پر ہے، اور یاد رکھنا صرف وہاں وہی بندے ہائر کرنا جو تھوڑی بہت مار کھا سکتے ہوں یا ایک آدھ گولی۔ ایک بات یاد رکھنا، مجھے سارے معاملے کی ایک ایک تصویر اور پوری ویڈیو چاہیے، کچھ بھی مس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کوئی پکا فوٹوگرافر ہائر کرنا جو یہ کام بڑے طریقے سے کرے۔ سمجھ گئے نا؟ اس نے ایک ایک بات بڑی واضح طریقے سے دوسری طرف موجود بندے کو سمجھائی تھی۔ جی سر، سمجھ گیا، دوسری طرف موجود بندے نے کہہ کر رابطہ منقطع کیا تھا۔ ہا ہا ہا، اذان حیات ملک، جسم تو کھیلنے کے لیے بہت سارے مل جائیں گے، مگر تم سے یہ سیٹ ہتھیانے کا موقع پھر شاید کبھی نہ ملے۔ کیا کہا تم نے کہ میں تمہارا دوست ہو کر تمہارا حریف کیوں بنا؟ تو سچ بتاؤں، سیاست میں دوست کب دشمن بن جائے پتہ ہی نہیں چلتا، اور جس طرح تم نے میری انسلٹ کی ہے نا، آج اس کا مزہ میں تمہیں اب پارٹی کا اقتدار سنبھال کر بتاؤں گا۔ پنجاب کا اگلا وزیر یاور احمد ہوگا، اور ایک دفعہ میں یہ اقتدار حاصل کر لوں پھر تم سے آج کی انسلٹ کا بدلہ بھی اچھے سے لوں گا۔ آج کی ویڈیوز اور ویڈیو فوٹیج الیکشن کے عین موقع پر میرے کام آنے والی ہے۔ وہ خود سے خود کلامی کرتا کھلکھلا کر ہنس رہا تھا۔ زارا کا اس طرح سے رونا اور پھر اذان حیات ملک کا اسے پروٹیکٹ کرنا یاور احمد کو کہیں نہ کہیں کچھ کھٹک رہا تھا، کیونکہ جب بھی اذان کے پاس کوئی لڑکی آتی تھی تو وہ اپنی مرضی سے آتی تھی۔ اس نے کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسے زور زبردستی نہیں کی تھی، اور نہ ہی کبھی کسی لڑکی نے ایسے رونا اور چیخنا چلانا کیا تھا کہ جیسے وہ ایگری نہ ہو اس سب کے لیے۔ اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکی پیشہ ور نہیں ہے، پھر اذان کی آنکھوں میں اس کے لیے جنون دیکھ کر وہ کچھ اور سمجھنے پر مجبور ہو گیا تھا، اور پھر اذان کو اسے اور باقی دوستوں کو اس طرح سے بغیر پارٹی کے وہاں سے نکالنا اس کے یقین پر مہر لگایا گیا تھا۔ پھر اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کی پروٹیکشن کا جنون، وہ سب اس کے لیے اذان حیات ملک کی طرف سے بہت نیا تھا۔ وہاں سے نکلتے ہی اس نے اپنے بندے فارم ہاؤس کے چاروں طرف لگا دیے تھے، اور پھر اس ایک بندے نے ایک ایک پل کی رپورٹ دے رہے تھے کہ کب زارا اور حق نواز فارم ہاؤس سے نکلے، کب وہ ہاسپٹل پہنچی، کب وہ ماہر اور مائدہ کے ساتھ منیب انکل کے گھر گئی، اور پھر اس ساری انفارمیشن نے اس نے اپنے فائدے کا پلان بنایا اور اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے زارا کو اپنے خاص بندوں سے اغوا کروایا۔ وہ یہ سب کچھ کرتے ہوئے پارٹی، اس کا اقتدار، اپنی سیٹ اور سیاست کی شان و شوکت سوچ رہا تھا۔ ماہر اور سبحان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کریں۔ اسی دوران انہیں مائدہ کی کال آئی۔ جو کچھ اس نے ان کو بتایا تھا وہ ان دونوں کے سروں پر باقاعدہ ایک اور بم پھوڑنے کے مترادف ثابت ہوا تھا۔ اس نے منین انکل کو کہہ دیا تھا کہ وہ مائدہ کو اپنے ڈرائیور کے ساتھ ہاسپٹل بھیج دیں۔ پہلے عمل کی پریشانی کیا کم تھی جو اب زارا پھر سے غائب۔ اف یار، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو میں نے کہا تھا مائدہ اس کا خیال رکھنا، پھر تم کیسے؟ مائدہ کے آتے ہی ماہر تو جیسے پھٹ پڑا تھا۔ یہ اکیلی تھی وہاں، اور جس طرح یہ بتا رہی تھی کہ اس طرح اٹیک ہوا ہے، شکر کرو یہ محفوظ ہے۔ مائدہ کی بجائے سبحان نے جواب دیا تھا، کیونکہ مائدہ تو جب سے آئی تھی تب سے بس روئے جا رہی تھی۔ تمہیں پتا ہے ماہر، اذہان اور اس کے کارندے اتنا ٹارچر کر گئے ہیں، منیب انکل کو بھی اور مجھے بھی پتا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر اذہان نہیں لے کر گیا تو پھر کون لے کر گیا ہے اسے؟ اب یہ تیسرا کون ہے؟ میرا سر پھٹ جانے لگا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ ریلیکس مائدہ، ایسا کرو گی تو بی پی ہائی ہو جائے گا۔ دیکھو، کسی بھی سچویشن میں خود کو مظلوم اور کمزور ٹھہرانا ہمارے حق میں برا ہو سکتا ہے، وہ بھی تب جب ہمیں یہ سمجھ لینا آ رہا ہو کہ ہمارا اگلا راستہ کیا ہے اور اگلا قدم کیا ہے۔ سبحان اسے سمجھانا چاہا تھا، تو پھر اب یار اب کیا کریں ایسے کہ دونوں کی زندگی اور عزت سیو ہو جائیں؟ ماہر نے ہار مانتے ہوئے کہا تھا۔ ایک راستہ ہے ماہر، ہمیں اب بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا۔ دیکھو، اس سب میں میں اتنا تو جان چکا ہوں کہ جنگل میں رہتے ہوئے شیر سے دشمنی نہیں کی جا سکتی۔ اگر زارا کو اغوا ماہر نے نہیں کیا تو وہ تیسرا کون ہے اس تک ہمیں اذہان ہی پہنچا سکتا ہے۔ ایسے کھل کر دشمنی نہیں کی جا سکتی، ہمیں ٹیبل ٹاک کرنی ہوگی، اور یہی آخری حل ہے میرے پاس۔ سبحان نے اپنی ذاتی رائے دی تھی۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ جو انسان پچھلے 24 گھنٹے سے ہمیں اس قدر ٹارچر کر چکا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں سانس لینے کا ہوش نہیں، تو ہم اس کے ساتھ ہاتھ ملا لیں کس خوشی میں؟ کمزور ہیں ہم، بے غیرت نہیں۔ ماہر کو اس کی رائے بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ ماہر، یہ ہمیں کرنا ہی ہوگا۔ میں جانتا ہوں یہ مشکل ہے اور ہم دونوں میں سے نہ کوئی اتنا بے غیرت ہے، پر یار وہ دونوں سروائیو کر رہی ہیں، ان کی سیکیورٹی کی خاطر ہمیں یہ رسک اٹھانا ہی ہوگا۔ اذان حیات ملک ہی ہمیں ان تک صحیح سلامت پہنچا سکتا ہے، ورنہ ہم شاید ان کی خیر خبر بھی لے جائیں۔ اس نے پھر سے نرمی سے سمجھایا تھا۔ مگر
सुभान ठीक कह रहा है माहिर, कभी कभी दुश्मन तक पहुंचने के लिए उसे हाथ मिलाना पड़ता है। माहिदा को भी सुभान की सजेशन बुरी नहीं लगी थी। ओके ठीक है, माहिर ने खुद सोचकर हालात को सुपुर्द कर दिया था अपने आप को भी। हाथ इसका लहू लुहान हो रहा था, इसे फिक्र नहीं थी, वो कमरे की सारी चीजें उठाकर पटक रहा था। यू हैव टू पे दिस ज़ारा दुरैद, जितना मैं तड़प रहा हूँ ना तुम्हें भी तड़पना पड़ेगा। अपनी एक एक तड़प का हिसाब सूद समेत वापस लूंगा तुमसे। तुम जानती नहीं हो अजहान हयात मलिक वो अपनी पसंदीदा चीज़ों में कंप्रोमाइज़ नहीं करता, और तुम तो दिल हो मेरा, तुम्हें सफ़र करना होगा मेरी हर तड़प का हिसाब देने के लिए। वो चीख रहा था। उठे भाई, क्या कर रहे हैं आप? अरहान ने कमरे में आकर इसे उठाया था। छोड़ो अरहान, जाओ प्लीज़। उसके हाथ झटकता सोफे पर बैठा था। नहीं जा सकता इसे आपको तड़पता छोड़कर। इसने पानी का गिलास इसकी तरफ बढ़ाया था जिसे अजहान ने एक ही सांस में अपने अंदर अडेला था, और इसे ऐसे महसूस हुआ था जैसे किसी ने सुलगते कोयले बुझाए हुए हों। क्यों दे रहे हैं खुद को तकलीफ? वो अब इसके पास ड्रेसिंग बॉक्स लेकर बैठा था और इसका रूई से बहता खून साफ करता पूछ रहा था कि ज़ारा को मेरे पास होना चाहिए, मैं बिल्कुल पास, मेरे सांसों के पास। मुझे उसकी कमी बहुत शदीद महसूस हो रही है, मैं क्या करूं? अरहान इसकी आंसू से भरी आंखें देखकर पल में शॉक्ड हुआ था कि ये अजहान हयात मलिक ही है जो रुलाना जानता था, रोना नहीं, और खुद रो रहा है। मिल जाएंगी भाभी भाई, आई प्रॉमिस, मैं ढूंढूंगा, बस आप खुद को तकलीफ नहीं देंगे। मैं जानता हूँ ये बहुत मुश्किल है, जब आपको किसी की तलब हो और वो हासिल ना हो तो कितना मुश्किल होता है, मगर भाई सब्र करने से सब मिल जाता है, आपको भी यही करना होगा। वो अब इसके हाथ पर पट्टी बांध रहा था। तुम कह रही हो कि मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहूं और सब्र करूं? फिर तो मिल गई मुझे वो तल्खी से मुस्कुराया। तवक्कल में बड़ी ताकत होती है भाई, वो ड्रेसिंग बॉक्स बंद करते हुए कह रहा था। मैं ये नहीं मानता, इसने आंखें बंद करते हुए कहा था। मानेंगे भाई, वो हंसा था। फोन पर होती बेल ने दोनों को मुतवज्जा किया था। भाई आपको मैसेज आया है, शायद किसी का। अरहान ने मोबाइल अजहान की तरफ बढ़ाया था। दफा करो यार, इस वक्त किसी भी राब्ते के मूड में नहीं हूँ, पार्टी वाले होंगे, स्विच ऑफ कर दो, इसने बंद आंखों से कहा। हो सकता है भाभी की कोई अपडेट मिल गई हो आपको, इसने कहते फ़ोन इसकी तरफ दोबारा बढ़ाया था और अजहान ने एकदम आंखें खोलकर चेक किया था। व्हाट्सएप वीडियो मैसेज था जिसमें ज़ारा लेटी हुई थी और दो लड़के शर्टलेस इसकी दाएं और बाएं जाने बैठे थे, मुंह पर मास्क पहने। ज़ारा सीधी किसी जिंदा लाश की तरह लेटी थी या शायद बेहोश। साथ ही एक वॉइस मैसेज था। अजहान ने वॉइस मैसेज प्ले किया था। अगर इसकी इज्जत और ज़िंदगी चाहते हो तो अगले 15 मिनट तक इस लोकेशन पर पहुंचो, वरना तुम इसकी लाश तुम्हारे फार्म हाउस के आगे फेंक दूंगा, उठा लेना याद से। अजहान का खून खौल उठा था। वॉइस मैसेज और वीडियो की वजह से इसने मोबाइल दीवार पर मारा था। कौन हो सकता है ये भाई, कहीं ये सनान तो नहीं? अरहान को भी शदीद गुस्सा आया था। पता नहीं, अगर तो ये सनान है तो अगले 24 घंटों के अंदर अंदर ये कब्र में होगा। गुस्से से कहते वो बाहर निकलते। मुराद गाड़ियां निकालो। चीखते हुए पार्क हुई गाड़ी में बैठा था। अरहान भी इसके साथ ही बैठा था। ड्राइवर ने तकरीबन गाड़ी को दौड़ाते हुए दी गई लोकेशन तक पहुंचाया था और 15 मिनट से पहले वो शहर से थोड़ा दूर एक खंडर नुमा फ्लैट के सामने था जहां आबादी का नामो निशान तक न था। और वो अरहान और इसके साथी अपने अपने पिस्टल्स पकड़े बड़ी होशियारी से अंदर दाखिल हुए थे, मगर अंदर किसी भी मर्द का नामो निशान तक न था। ऐसा लग रहा था जैसे ये फ्लैट सदियों से ही ऐसे गुंजान पड़ा हो और वो अब एक कमरे की तलाशी ले रहे थे। दाएं जाने के दूसरे कमरे को खोलते ही इसे वो नाजुक गुड़िया बेड पर लेटी नजर आई, होशो हवास से बेगाना। पहली नज़र पड़ते ही रूह में सुकून उतरा था, जैसे रुखसार अज़लों से सुकून की सूरत मुकद्दर ठहरा हो। वो पहली नज़र जब इन पर पड़ी, कह दो कि ये ख्वाब है, हकीकत नहीं, तुम दोबारा मेरे सामने नहीं आ सकते, प्लीज़ कह दो। ज़ारा की आंखें नमकीन पानियों से भरी थीं। इसने इसकी कमर में हाथ डालकर इसको खुद के करीब किया था। कमर पर दबाव पड़ाकर इसने खुद को सीने में भींचा था इतनी जोर से कि ज़ारा को लगा कि अब इसकी हड्डियां टूट जाएंगी। मुझे नहीं पता था कि हकीकत इतनी खूबसूरत होगी। तुम नहीं जानती पूरी रात किस कर्ब, किस अजियत और किस तड़प से गुजरा हूँ मैं। वो उसके कान की लौ के पास होंठ रखे सरगोशी कर रहा था। ज़ारा की रीढ़ की हड्डी में सनसनी हुई थी। इसे लगा था कि अब जान निकलेगी। मुझे सांस नहीं आ रहा। बड़ी मुश्किल से वो टूटे फूटे अल्फाज बोल रही थी। मुझे भी नहीं आ रही थी। इसने इसकी कमर पर मजीद दबाव डाला था। खुदा के लिए मेरा पीछा। इसकी बात पूरी होने से पहले इसने पूरी शिद्दत से इसकी कान की लो पर बाइट की थी और वो पूरी जान से कांपती थी। इसकी सांसों की चुभन इसके कानों पर झुलसी आग की तरह लौ दे रही थी। इसके लम्स इसे दहकते अंगारे लग रहे थे। दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? वो अब इसे खुद से अलग करते हुए पूछ रहा था। वो बस रोते हुए ऐसे ही देख रही थी, इसकी किसी बात का जवाब दिए बगैर। अरहान, इसने इसके पास बैठे आवाज़ लगाई थी। इससे पहले कि वो अंदर आता इसने फिर से अपनी बाहों में छुपाया था। वो अब इतना भी नहीं गवारा कर सकता था कि ज़ारा इसके भाई के सामने भी बगैर दुपट्टे के जाए। जी भाई, वो जो काफ़ी देर से बाहर खड़ा था हुक्म मिलते ही अंदर आया। एक गाड़ी छोड़ जाओ और बाकी सबको लेकर निकलो। यहाँ से मेरे आने तक मुराद को कहना गेट पर बड़ी सी चादर लेकर खड़ा हो। जी भाई, मगर आप अकेले?
ارحان کو دیکھ کر خوشی ہوئی تھی کہ اس کا لاؤبالی بھائی اپنے پیار کی حفاظت کے لیے کیسے ہلکان ہو رہا ہے، کیسے وہ اسے کسی بھی کے سامنے بے پردہ ہونے نہیں دے رہا۔ میں آ جاؤں گا، ڈونٹ وری، اس نے ارحان کو تسلی دی تھی۔ جی بھائی، کہتے وہ جا چکا تھا۔ زارا کو خود سے الگ کرتے اس نے اس کی ناک کے ساتھ ناک جوڑی تھی۔ کچھ دیر اس کے کانپتے وجود، اس کی ڈولتی سانسوں کو خود میں اتار کر اس کی پیشانی پر لب رکھے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں تمہاری رکھیل ہوں، اس نے اپنے ماتھے سے اس کے لمس کی ہاتھ کی پشت سے رگڑتے ہوئے نفرت سے کہا تھا، اور یہ سن کر اذہان کی رگیں تنی تھیں۔ سے بیڈ پر دھکا دے کر اس کے اوپر چڑھا تھا، اس کی ہاتھوں کی انگلیوں میں انگلیاں پھنسائی تھیں اور پھر اپنے لب اس کے لبوں کے قریب لے گیا تھا۔ دل کر رہا ہے تمہیں زندہ ابھی اور اسی وقت زمین میں گاڑ دوں، مگر وہ ایسا چاہ کر بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ایسا کرنے سے نقصان بھی میرا ہی ہوگا۔ تمہیں حفا زدہ لمس اور محبت کے لمس میں فرق نہیں پتا؟ جانتی ہو رکھیل کون ہوتی ہے؟ وہ لال انگار آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالے غصے سے غرا رہا تھا، اور بولتے ہوئے اس کے لب ان نرم لبوں سے ٹچ ہو رہے تھے، اور اس کے چہرے پر پڑتی سانسیں زارا کی جان نکال رہی تھیں۔ بہت شوق ہے نا تمہیں رکھیل بننے کا، تو تمہارا شوق بھی جلدی پورا کر دوں گا، مگر یہ جو لفظ آج تم میرے سامنے بولنے کی ہمت کر پائی ہو نا، اگر یہ کسی اور کے سامنے کہا نا تو زبان گدی سے کھینچ لوں گا، بولنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی انگلیوں پر دباؤ بڑھاتے ہوئے اس نے کہا تھا، اور زارا کو لگتا تھا کہ اب اس کی انگلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ پھر اس نے اپنے دانت سے اس کی گردن میں گاڑے تھے، اور اتنی بری طرح سے کہ خون رسنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ اس کے نیچے ہلکان ہوتی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ جتنا تم مجھے تکلیف دو گی نا اپنے لفظوں سے، اور دور جا کر اس سے زیادہ تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا۔ اس نے اسے بازوؤں میں اٹھایا تھا، اور اس سارے منظر کو کیمرے کے کلک کلک اور پھر ویڈیو ریکارڈنگ نے اچھے سے اپنے آنکھوں میں محفوظ کیا تھا۔ پھر اس نے اسے باہوں میں اٹھائے گاڑی میں بٹھایا تھا، خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر گاڑی سنبھالی تھی اور گاڑی فارم ہاؤس کی طرف بڑھا دی تھی۔ وہ سیٹ پر بیٹھی بس روئے جا رہی تھی۔ اگر تم چاہتی ہو زارا کہ میں تمہیں چلتی گاڑی سے نیچے نہ پھینکوں تو اب تمہارا ایک بھی آنسو نہ نکلے، اس نے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تھا، اور وہ بیٹھی بیٹھی اس کی دھاڑ سے کانپتی تھی اور پھر اپنے آنسو اندر ہی اندر اتارنے لگی تھی، مگر پلکوں کی اور آنکھوں کی نمی کم نہیں ہوئی تھی۔ وہ گیٹ پر پہنچا تھا تو آگے مراد سر جھکائے بڑی سی چادر لیے کھڑا تھا۔ اس نے گاڑی سے نیچے اتر کر وہ چادر پکڑی تھی، پھر زارا کی طرف دروازہ کھولا تھا اور اسے پہنائی تھی، اور اسے اپنی ہمنوائی میں لے کر اندر کی طرف بڑھا تھا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھا ارحان اسی کا انتظار کر رہا تھا، اور اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھا تھا، اور پھر زارا کو اس کے ساتھ لگے دیکھ کر اس کے منہ سے ساختہ نکلا کہ سبحان اللہ، واہ ماشاء اللہ۔ وہ بالکل عمل جیسی ہی تھی، اور اس کی ناک، آنکھیں، ہونٹ عمل سے بہت مشابہت کرتے تھے۔ ویلکم بھابی، کہتے وہ دونوں کو دیکھ کر مسکرایا تھا، اور زارا نے گوارا بھی نہیں کیا کہ نظریں اٹھا کر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ لے۔ ارحان تم ریسٹ کرو یار، تھک گئے ہوگے، میں بھی زارا کو کچھ کھلا کر دوائی دے کر ریسٹ کروں گا، اور سنو دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، مجھے کوئی تنگ نہ کرے، کوئی ڈسٹرب نہیں کرے، کہتے وہ زارا کو لے کر روم کی طرف بڑھا تھا۔ اوکے بھائی، وہ بھی کہتے اپنے روم کی طرف بڑھا تھا۔ کمرے میں جا کر اس نے اسے بڑے آرام سے بیڈ پر بٹھایا تھا۔ کچھ کھاؤ گی؟ وہ اپنی جیب سے موبائل اور والیٹ نکال کر ٹیبل پر رکھتے پوچھ رہا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس چپ چاپ بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ کچھ کھاؤ گی؟ وہ پھر سے دوبارہ پوچھ رہا تھا، اور پھر سے کچھ نہیں بولی۔ زارا میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اسے اب غصہ آیا تھا، حق نواز اور فقیرہ آنٹی کہاں ہیں؟ اس کا سوال سن کر اس کے اندر پھر سے غصے کی لہر دوڑی تھی، مگر پھر اپنے غصے کو کنٹرول کرتے اس نے انٹرکام سے کچن میں ملازمہ کو کال کی تھی، اور اسے جوس اور دودھ اور کچھ سلائس لانے کو کہا تھا۔ ریسیور رکھ کر پھر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا، اس کے پاس بیٹھ کر اس کے ماتھے کو ہاتھ کی پشت سے چھوا تھا۔ تمہیں بخار ہو رہا ہے؟ میڈیسن بھی نہیں لی ہوگی؟ وہ اٹھا تھا اور میڈیسن باکس سے اس کے لیے میڈیسن نکالی تھی۔ اتنی دیر میں ملازمہ ناشتے کی ٹرے بھی لے آئی تھی۔ اب وہ ناشتہ اس کے سامنے رکھے سلائس پر جیم لگا کر اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ پکڑو اور کھاؤ اور جوس بھی پیو۔ مجھے علیحہ اور عمل کے پاس، ذرا میرا دماغ خراب مت کرو کہ میں کچھ الٹا سیدھا کر بیٹھوں۔ علیحہ اور عمل کو زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو 2 منٹ کے اندر یہ ختم کرو۔ اس نے اس سے تنبیہ کی تھی، اور زارا نے 2 منٹ کے اندر سلائس کھایا اور جوس پیا تھا۔ وہ ڈر گئی تھی اس کی دھمکی سے، اور وہ جانتی تھی کہ وہ اذہان حیات ملک ہے، وہ جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ حاجرہ، اس نے ملازمہ کو آواز دی تھی، اور ملازمہ جو دروازے کے اس پار برتن لینے کے انتظار میں تھی 2 منٹ سے پہلے اندر گئی تھی اور برتن لے کر واپس آئی تھی۔ یہ لو، اس نے میڈیسن اور پانی اس کی طرف بڑھایا تھا، جیسے زارا نے بغیر اس کی طرف دیکھے کھا لی تھی۔ گڈ گرل، ریسٹ کرو اب۔ وہ اسی کو لٹاتے اس پر کمفرٹر اڑاتے الماری کی طرف بڑھا تھا۔ اپنے لیے ڈھیلا سا ٹراؤزرز اور ٹی شرٹ لے کر واش روم میں چلا گیا تھا۔ علیحہ کا چہرہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ بیڈ پر لیٹے جانے کتنے ہی آنسو وہ بہا چکی تھی۔ وہ واش روم سے فریش ہو کر نکلا تھا، دونوں بازوؤں میں اس کی ابھی بھی ہلکی ہلکی درد ہو رہی تھی، اور اوپر سے ہاتھ کا زخم۔ اس نے بالوں میں برش کرتے زارا کو دیکھا تھا جو آنسو بہا رہی تھی۔ غصے سے برش ڈریسنگ پر پٹک کر اس کی طرف بڑھا تھا، پھر لائٹ آف کر کے اس کے ساتھ لیٹا تھا۔ وہ جو بیڈ کے کونے میں لیٹی تھی، اس کی کمر کے ہاتھ ڈال کر خود کے قریب کیا تھا۔ کیوں ہلکان کر رہی ہو خود کو؟ ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چنے تھے اس نے۔ کیا تم نے مار دیا حق نواز اور فقیرہ آنٹی کو؟
اس نے اس کے ساتھ لگی روتے ہوئے پوچھ رہی تھی، میں بہت تھک گیا ہوں زارا، کل کا پورا دن خوار ہوا ہوں، اب تم پاس ہو تو سونا چاہتا ہوں، اب مزید کوئی فضول سوال نہ سنوں، اگر اگلے 2 منٹ میں تمہاری آنکھیں بند نہ ہوئی تو میں بغیر نکاح کے وہ سب کر گزروں گا جو تمہارے لیے تکلیف دہ ہوگا۔ صاف لہجے میں اسے بتاتے وہ اپنی آنکھیں بند کر گیا تھا، اور اس کی بات سن کر زارا نے بھی اپنی آنکھیں بند کی تھیں۔ وہ اس کے بند آنکھیں دیکھ کر مبہم سا مسکرایا تھا اور اب بس سونا چاہتا تھا سکون سے۔ خیریت سر، آپ نے کال کی؟ آپ کے جرنلسٹ کے کافی پرپرزے نکل آئے ہیں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حیات ملک نے طنزیہ لہجہ پھر اختیار کیا تھا۔ سر میں سمجھا دوں گا سبحان کو، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، سی ای او نے کہا تھا۔ میری بات سنو، اب بات سمجھانے یا نہ سمجھانے سے بہت آگے بڑھ گئی ہے۔ میرے گھر میں کھڑے ہو کر وہ مجھے ہی دھمکی دے رہا ہے، اس کا مطلب تم سمجھتے ہو؟ حیات ملک سی ای او پر اب گھرایا تھا۔ سوری سر، نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوگا، وہ خود معافی مانگے گا آپ سے، سی ای او نے التجا کی تھی۔ تم جانتے ہو الیکشن میں صرف 2 ماہ رہ گئے اور مجھے کوئی ہنگامہ نہیں چاہیے، مجھے وہ جرنلسٹ یہاں سے 2 ماہ کے لیے غائب چاہیے، کسی بھی ملک بھجوا دو، جو مرضی کرے، جتنے پیسے چاہے لے لو، پر اس کی شکل گم کراؤ یہاں سے۔ مارنے کو میں اسے مار سکتا تھا مگر الیکشن کی گہما گہمی میں کوئی قتل افورڈ نہیں کر سکتا، سمجھے تم؟ حیات ملک نے غصے میں کہا تھا۔ جی سر، ہو جائے گا، بی بی سی نیوز کے ساتھ 1-2 ماہ کا پروجیکٹ ہے ہمارا، میں اس کے لیے سبحان کو بھیج دوں گا، مگر سر پلیز اسے ماریے گا مت، وہ اب آپ کے راستے میں نہیں آئے گا، سی ای او نے پھر سے التجا کی تھی۔ آج ہی کے دن اس کو بھجوا دو، کل وہ مجھے اس ملک میں دکھنا نہیں چاہیے، سمجھے؟ جی سر، سمجھ گیا۔ سی ای او بات سنتے ہی حیات ملک نے کال ڈسکنیکٹ کی۔ اس کے لیے مشکل مرحلہ تھا سبحان کو باہر بھیجنے کے لیے راضی کرنا، وہ بھی ان حالات میں جب وہ خود یہاں اپنی بہن کے لیے پریشان ہے۔